روزہ توڑنے کی وہ کون سی صورتیں ہیں جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا؟ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا یا جماع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہ ہوا، اس روزہ کی قضا کرنا ضروری ہے، یعنی اس روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح کھانے پر سخت مجبور کیا گیا، یعنی اکراہ شرعی پایا گیا، اب چونکہ مجبوری ہے لہذا خواہ اپنے ہاتھ سے ہی کھایا ہو، صرف قضا لازم ہے۔ روزہ توڑنے پر اکراہ شرعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا شدید مار لگانے کی صحیح دھمکی دے کر کہے کہ روزہ توڑ ڈال۔ اگر روزہ دار یہ سمجھے کہ دھمکی دینے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا تو ایسی صورت میں روزہ توڑ ڈالنے کی رخصت ہے، مگر بعد میں اس روزہ کی قضا لازمی ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا، یا احتلام ہوا یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصدن کھا لیا تو اس پر صرف قضا فرض ہے۔ اور روزہ کی حالت میں ناک میں دوا چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا لازم ہے۔ بارش کا پانی یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ بہت سارا پسینہ یا آنسو نگل لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی صرف قضا لازم ہوگی۔ گمان کیا کہ ابھی تو رات باقی ہے، سحری کھاتے رہے اور بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس صورت میں بھی روزہ گیا اور فرمائے کہ اس کی صرف قضا کرنا ہوگی۔ اسی طرح گمان کر کے کسی نے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، کھا پی لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ سورج نہیں ڈوبا تھا، جب بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے ہی سائرن کی آواز گونج اٹھی یا اذان مغرب شروع ہو گئی اور آپ نے روزہ افطار کر لیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ سائرن یا اذان تو وقت سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، اس میں آپ کا قصور ہو یا نہ ہو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے قضا کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح وضو کر رہے تھے، پانی ناک میں ڈالا اور دماغ تک چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا، روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ ہاں اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ وہ چند صورتیں تھیں جن کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے ان صورتوں میں تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔